انڈیا کی جو سوچ تھی اس کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے انڈیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ انڈیا ہمارے لیے کوئی مشکلات پیدا کر سکتی۔ گرے لسٹ، بلیک لسٹ، یہ انشاءاللہ خود ادھر جا رہے ہیں اور یہ اس حد تک ہمیں پہنچائیں گے، تو قوم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے جو کردار ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، وہ اس طرف قوم کو، ملک کو لے جا رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا ہمیں کوئی مشکل میں ڈال رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو بھی قوانین آتے ہیں، جو بھی فیصلے آتے ہیں، یو این او سے آتے ہیں، یو ایس اے سے آتے ہیں، عالمی اداروں سے آتے ہیں، کیا پاکستان کوئی کالونی ہے؟ اگر کالونی ہے، ہمارے حکمران تسلیم کرتے ہیں، تو بسم اللہ آنکھیں بند کر کے جو بھی وہاں سے حکم آئے اس کو سر تسلیم خم کر کے اس پر عمل درآمد کریں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ریاست ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہم ایک آزاد ملک ہے، تو پھر آزاد ملک کو، آزاد قوم کو، آزاد ریاست کو فیصلے ایسے کرنی چاہیے جو ان فیصلوں سے یہ جھلکتا ہو، ان فیصلوں سے یہ تأثر ملتا ہو کہ ہم آزاد ہیں۔ آزاد قومیں جو ہے وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، ان پر فیصلے مسلط نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمین کہ جب بھی حکومت کی طرف سے کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ یہ سارا رونا روتے ہیں کہ جی ہندوستان ایسا، ہندوستان کا آپ نے کیا بگاڑا؟ ہندوستان نے کشمیر کو ہڑپ کیا، آپ نے اس کا کیا بگاڑا؟ آئے روز ایل او سی پہ جناب والا جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے، روز ہمارے لوگ زخمی ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، کیا بگاڑا آپ نے انڈیا کا؟ انڈیا کا ایک پائلٹ جو ہمارے جوانوں نے جہاز مار گرایا اور گرفتار کیا، آپ نے 1 سے 2 دن بھی صبر نہیں کیا، بڑے پروٹوکول کے ساتھ انڈیا کے حوالے کیا۔ تو انڈیا کے سامنے بھی آپ سرنڈر ہو گئے ہیں، جھک گئے ہیں، بچھ گئے ہیں، تو عالمی اداروں کے سامنے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، اور امریکہ اور جناب والا اقوام متحدہ کے سامنے پھر ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے میری نظر میں کم از کم جو مولانا عطا الرحمن صاحب نے جمعیت علماء اسلام کا موقف آپ کے سامنے رکھا، یہاں قانون سازی ہوتی ہے ان اداروں میں، یہاں بل آتے ہیں، یہاں قراردادیں آتے ہیں، حکومت، اپوزیشن، اگر ان کی ضرورت ہے تو ہم مل بیٹھ کے ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت بھی دیں، ایک دوسرے کو سنے بھی۔ اور اپوزیشن سے یہ گلہ ہے ہمارا کہ جو اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں وہ چھوٹی جماعتوں سے پوچھتے نہیں ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں۔ دیکھیے، چھوٹی جماعتیں ہم ضرور ہیں، لیکن کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا میں شود، قطرے سے دریا بنتی ہے۔ اگر آپ کا رویہ اس طرح رہے گا تو پھر شاید ہمارا ساتھ چلنا مشکل ہو۔ ہم اپنے موقف سے روز اول سے اس حکومت کے حوالے سے، اور جو قومی اسمبلی یا صوبہ اسمبلیاں جو بنی ہیں اس حوالے سے ہمارا ایک بڑا واضح موقف ہے۔ ہم اس موقف پہ آج بھی قائم ہیں، آج بھی قائم ہیں۔ ہماری رائے آج بھی وہی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے بدترین دھاندلی کا پیداوار ہے، جعلی اسمبلیاں ہیں، جعلی حکمرانی ہے، اور اس لیے ان سے معاملہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ جناب چیئرمین، آپ دیکھیے کہ آدھے کے برابر جو ان کے مشیران کرام ہیں نہ وہ منتخب ہیں، اور پھر ان میں سے آدھے سے زیادہ دوہری شریعت کے حامل ہیں۔ تو ان کی صلاحیتیں اتنی ہیں ماشاءاللہ کہ اتنی بڑی پارٹی، اتنی بڑی اکثریت سے اتنا بڑا قومی اعتماد جو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی فتح حاصل کی ہے، اور ان کی صلاحیتیں یہ ہیں کہ ان کے صفوں میں باصلاحیت لوگ نہیں ہیں۔ کسی کو جناب والا
امریکہ سے بلایا جاتا ہے، کسی کو برطانیہ سے، کسی کو کسی یورپ کے کسی دوسرے ملک سے، اور پھر یہ لوگ کابینہ میں بیٹھتے ہیں، جو راز کے امور ہوتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں، جو اہم فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں بھی شریک ہوتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے اہم مناصب پر وہ فائز ہے جناب والا۔ تو صلاحیتیں تو یہ ہے۔ پھر کہتے ہیں جی گرے لسٹ اور جناب علی بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے ان بلوں کا پاس کرنا ضروری تھا۔ تو میں نے شروع میں کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں نہ ہندوستان کی ضرورت ہے، نہ اقوام متحدہ کی ضرورت ہے، نہ امریکہ کو کسی کارروائی کی ضرورت ہے۔ آپ خود ملک کو اس طرف لے جا رہے ہیں، آپ کی معیشت کہاں پہنچی ہے؟ آپ نے یہاں کھڑے ہو کے جو بجٹ دیا آپ نے، اس میں آپ نے خود لکھا، ہم نے نہیں کہا، آپ نے خود لکھا کہ جی ہمارا جو اکانومک گروتھ ہے وہ زیرو پہ پہنچا ہوا ہے۔ آپ مہنگائی دیکھیں، آسمان کو چھو رہی ہے، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، تاجر برادری اور ہمارے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ سڑکوں پر ہیں، اس کے باوجود آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ تیل کی قیمتیں کہاں تھی، پھر آپ نے کم کر دیا، پھر آپ بلیک میل ہوئے یا ان کے ساتھ شریک تھے، پھر تیل کی قیمتیں بڑھا دی۔ چینی چوروں کی بات کی کہ کڑی سزائیں دیں گے، ان کو تو ماشاءاللہ باپردہ اور باحفاظت اور پروٹوکول کے ساتھ آپ نے لندن اور امریکہ پہنچا دیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیب کے کالے قوانین۔ اب جناب والا کہتے ہیں جی آپ کے دور میں یہ بنا تھا، سارا کچھ بنا تھا، ٹھیک ہے وہ بھی ذمہ دار ہوں گے، لیکن ہم نے تو روز اول سے نیب کے قوانین کو کالا قانون کہا ہے، اور یہ مخالفین کی پگڑی اچھالنے کا ایک ادارہ ہے، اور مخالفین کو، سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کا ایک ادارہ ہے۔ تو ہم نے تو روز اول سے، اب اس میں بھی جناب علی وہ بھی آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا۔ اور پھر یہ ہے کہ چینی چور، آٹا چور اور کرپشن پوری دنیا میں، پورے ملک میں زبان زد عام ہے، لیکن جناب چیئرمین اگر احتساب ہو رہا ہے تو اپوزیشن کا ہو رہا ہے، اگر جواب طلبی ہے کہیں تو اپوزیشن سے ہے۔ تو یہ کیا انصاف ہے، یہ کیا نیب ہے، یہ کیا جناب علی حکومت اور اس کی کارکردگی ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح حکومتیں چلتی بھی ہیں اور کامیاب کہلاتی بھی ہیں۔ تو خدا کے لیے میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ آپس میں بیٹھ کے ذرا سر جوڑ کے سوچیں کہ ہم نے ملک کو کہاں پہنچا ہے۔ چلو ہماری حکومت تو رہے گی جب تک یہ ملک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ملک کو، ہمارے بعد کوئی اگر آئے گا تو اس قابل ہو کہ اس ملک کو چلائے۔ آپ نے اقتصاد کو برباد کر دیا، آپ نے بے روزگاری عام کر دی، آپ نے بڑے بڑے جو پروجیکٹ گزشتہ دور میں شروع ہوئے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ رک گئے، میگا پروجیکٹ تھے وہ سارے کے سارے رک گئے، سی پیک رک گیا۔ آپ کے سامنے جنرل ترمیزی نے کہا کہ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی یا جناب سراج الحق صاحب نے کہا کہ جی وہ تو سی پیک میں ہے ہی نہیں وہ شامل جو پہلے سے تھا۔ تو جناب والا اس طرح کیسے معاملہ چلے گا؟ یہ کس طرح مطلب عوام کو مطمئن کریں گے؟ بے روزگاری، نوجوانوں کو روزگار دینے کا، غریبوں کو گھر دینے کا، یہ ساری چیزیں 2 سال میں ایک پیش رفت ہوتی۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو الٹا کہہ دیتے کہ جی یہ سابقہ حکومتوں کے ہم گند صاف کر رہے ہیں۔ 70 سال سے جو یہ لوگ رہے برسر اقتدار، تو 70 سال سے جو جمہوری حکومتیں رہے ان کا گند صاف کر رہے ہیں، لیکن جو فوجی حکومتیں رہی ہیں ان کا گند کون صاف کرے گا؟ جنرل ایوب خان سے لے کر جنرل یحییٰ نے جو پاکستان توڑا، اور پھر ضیاء الحق 10-12 سال رہے، پھر جنرل پرویز مشرف کے یہ خود بغل بچہ بن کے ان کے ساتھ چلتے رہے، ان کا تو نام نہیں لیتے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، میں 1000 اختلاف کروں مگر میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری لوگ آمر اور ڈکٹیٹروں سے 1000 درجہ بہتر ہے۔
ادری صاحب کنکلوڈ کر لیں, کافی لوگ بولنے والے ہیں. میں ختم تھینک یو. میں ختم کریں. آخر میں اپنے علاقے کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں جناب والا. ہمارے ہاں گیس سب سے پہلے بلوچستان سے نکلا گیس, اور یہ جو بڑے بڑے فیکٹریاں ملک بھر میں اسی سوئی کے گیس سے جو ہے وہ چلنے لگے. اب اللہ کا شکر ہے کہ سندھ بھاری اس میں دے رہا ہے گیس, اور پنجاب اور خیبر پختونخوا. بلوچستان کلات بلوچستان کا دارالخلافہ, ریاست کا دارالخلافہ رہا. یہ 2007 میں کلات کو گیس ملا, 2007 میں, اور گیس ملا میرے خیال میں 1 سال چلنے کے بعد اب گیس نہیں مل رہا کلات کے باسیوں کو. اور ہم نے یہاں کافی مرتبہ اس مسئلے کو اٹھایا, کمیٹیوں میں اٹھایا, لیکن اور کلات تو پاکستان کے سرد علاقوں میں 13-14 تک جو ہے وہ مائنس میں چلا جاتا ہے سردیوں میں کلات. اب وہاں گیس نہیں ہے لیکن بل مکمل آتا ہے. تو اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹس لے لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جی پورے ملک میں تقریباً نیٹ کا ایک نیٹ ورک ہے, لیکن کلات میں 5-6 سال سے نیٹ نہیں ہے. 4G یا 3G یہ نہیں ہے. اور ہم نے بارہا یہاں بھی اٹھایا ہے اور کمیٹی میں بھی بات کی, آئی ٹی کی کمیٹی میں بھی بات کی, لیکن ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا. تو میں آپ کے توسط سے درخواست کروں گا کہ جی یہ مسئلہ بھی آپ متعلقہ اداروں کو لکھیں کہ اس مسئلے کو حل کر دیں. آخری بات, تھینک یو ادری صاحب. آخری بات, جی یہ جو موجودہ حکومت جب آئی تو دیامر بھاشا ڈیم کے لیے چندے شروع کی. آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ چندہ کتنا جمع ہوا اور کہاں خرچ ہوا یا ابھی نہیں, کیونکہ دیامر بھاشا ڈیم کے لیے گزشتہ حکومت میں 100 ارب سے زیادہ پیسے خرچ ہوئے تھے. آن گوئنگ اسکیم کے طور پر اس میں 26-27 ارب رکھے گئے تھے. اب جو انہوں نے چندہ کیا وہ کتنا تھا اور کہاں خرچ ہوا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کورونا کے حوالے سے جو پیسے آئے وہ کتنا رقم ہے, کب قوم کو بتائیں گے. اتنا صرف انہوں نے بتایا. یہ جو ہمارے ڈاکٹر ظفر صاحب جو رخصت ہوئے, اس نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایک مریض پر ہم 25 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. تو ایک مریض پر 25 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں تو اب تک ان کا کتنا خرچ آیا, اور اس مریض سے بھی پوچھا جائے کہ اس پر کتنا خرچ آیا. تو عذرا ہے کرم منسٹروں میں سے کوئی بھی اٹھ کر اگر یہ 2 چیزوں کا جواب دے دے کم از کم, کہ یہ جو میں نے 2-3 پوائنٹ ریس کیے آخر میں. تو ادری صاحب اس کو اگر آپ چاہیں تو ہم ریسپیکٹیو کمیٹیز میں بھیج دیتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو کوسچنز ڈال دیں, میں منسٹر سے پوچھ لوں گا if they can reply. ماشاءاللہ بڑی if they don't have a reply تو اور نہ صحیح تو میرے بھائی علی محمد صاحب جواب دے دیں گے. جی